گاڑ گاڑ کر کے رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو اور اپنے مالوں کو گاڑ گاڑ کر کے رکھتے ہیں، خزانے کے طور پر بڑھا بڑھا کر کے رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے محمد ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت بات ہے کہ رب کائنات خود یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود بتلا رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم نے اس مال میں سے، اور یہ دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، لیکن ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اس کو بھی ہم مکمل صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، تو یہ ہماری اور آپ کی بڑی بدبختی ہے، پھر اس عذاب کے مستحق ہم ہوں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ دردناک عذاب کی ان کو خبر دے دیجئے۔ کیسا دردناک عذاب ہوگا؟ کیسی وہ کی کیفیت ہوگی؟ وہ کیسے عذاب دیا جائے گا؟ یوم یحما علیہ فی نار جہنم، کہ ان لوگوں کو اس دن جہنم کے اندر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یوم یحما علیہ فی نار جہنم، کہ ان سونے اور چاندی کے سکوں کو آگ پر تپایا جائے گا، ان سونے اور چاندی کے سکوں کو، ان سونے اور چاندی کو اور ان کے خزانوں کو آگ پر تپایا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کے ان سونے اور چاندی کو تپا کر ان کی پیشانیوں پر داغا جائے، ان کی پیٹھوں پر داغا جائے، ان کی پہلوؤں کو داغا جائے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے دنیا کے اندر جمع کیا ہوا ہے، یہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے دنیا کے اندر جمع کیا ہوا ہے، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ۔ ہاں، اس کا تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اس کو تم دن میں اور رات میں بڑے گن گن کر کے رکھا کرتے تھے، اس کو تم نے اور آپ نے، ہاں، ان کو اپنے مالوں کو لوگوں کا پیٹ کاٹ کر، ہاں، اپنے اور آپ کو غریبوں اور یتیموں کا حصہ نہ نکال کر، ان کی ضروریات کو پوری نہ کر کے اپنے پاس ان کو جمع کر کے رکھا کرتے تھے، ان کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال ہے، تمہارا ہی جمع کیا ہوا ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس مال کا عذاب، چکھو اس خزانے کا عذاب جو آج تمہیں دیا جا رہا ہے، اور وہ میرے بھائی کتنا سخت عذاب ہوگا۔ یوم یحما فی نار جہنم، کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں ان کو تپائے گا، ان کو تپا کر پھر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے مالوں کی وجہ سے جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، جنہوں نے اپنے مالوں کو گن گن کر کے رکھا ہے، ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا خزانہ، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس خزانے کا عذاب۔ میرے بھائی، یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے لڑکوں میں سے کوئی نوجوان، اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ میں ہو، ہماری اور آپ کے اوپر کوئی حالات آ جائے، ہمارا اور آپ کا کہیں کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہمارے بچے کہیں پر چوٹ لگوا کر کے آ جائیں، تو ہمارے پاس جب آتے ہیں، ہم ان کا علاج کرانے کے بعد جو بھی کوئی ان کے پاس آتا ہے، ماں باپ بھی بعد میں ان لوگوں کو کہتے ہیں ہم تم سے بار بار کہا کرتے تھے کہ اس طریقے سے گاڑیاں نہ چلایا کرو، ہم تم سے بار بار کہا کرتے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ مت کھیلا کرو، اب جب تم نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اب تم نے گاڑیاں الٹی سیدھی چلائی ہیں، اس وجہ سے یہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ میرے بھائی، اس سے جا کر کے پوچھو، جب ان کے ماں باپ کی زبان سے، اس کے دوست کی زبان سے، ان کے چاہنے والوں کی زبان سے یہ الفاظ نکلتا ہے، جب تم کسی کی بات نہیں مانو گے تو پھر ایسا ہی تمہارے ساتھ میں ہوگا، تو اس کی تکلیف میں اور دوگنا اضافہ ہو جاتا ہے۔
ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس خزانے کا اور اس مال کا عذاب چکھو۔ آج کہا جائے ہاں اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دو، 50,000 میں سے آپ کو 1250 روپے نکالنے ہیں، 1 لاکھ میں سے آپ کو 2500 روپے نکالنے ہیں، 10 لاکھ میں سے آپ کو 25,000 روپے نکالنے ہیں، 1 کروڑ میں سے آپ کو 25 لاکھ روپے زکوٰۃ کے نکالنے ہیں۔ ارے 1 کروڑ میں سے 25 لاکھ کیسے نکالیں؟ ارے اب ان پہ اتنے پیسے ہم کیسے دے دیں؟ ہماری تو تجارت ختم ہو جائے گی، ارے ہمارا تو پلاٹ بک جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے شیطان ایسی باتیں لے کر کے آ جاتا ہے۔ اے میرے بھائی ذرا یاد رکھو، جس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو آج وہ 1 کروڑ کا مالک بنایا ہے، اگر ہم نے ان میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ ہمیں 2 کروڑ کا مالک بھی بنائے گا۔ اللہ ہم سب سے پہلی بات تو یہ، اللہ ہمارے اس مال کو پاک اور صاف کر دے گا، پھر اس پر کبھی ڈاکہ نہیں پڑ سکتا، اس پر انکم ٹیکس والوں کا چھاپا نہیں پڑ سکتا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں وہ مال آ جاتا ہے۔ اگر تم نے 1 نمبر سے وہ مال کمایا ہے اور اس کی تم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اس زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے مالوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تمہارے مالوں کو پاک کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری تجارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج اگر تمہارے دروازے پر، آج اگر تمہارے گھروں پر، آج اگر تمہاری دکانوں پر، آج اگر تم سے اس امید میں کوئی آ جائے کہ ہاں یہ بڑا آدمی ہے، اللہ نے اس کو نواز رکھا ہے، اللہ نے اس کی بے شمار دولتوں سے نوازا ہے، ہاں یہ آدمی میری ضرورت کو پوری کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ اس سے پوری کرا دے گا، لیکن ہماری پیشانیوں پر، ہاں ہماری پیشانیوں پر سلوٹیں آ جاتی ہیں، اگرچہ ہم اس کو دے بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری پیشانی پر جو سلوٹیں آئی ہیں، اس کا کیا، اس تکلیف کا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی حالتوں کو جانتا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، کہ تو خوشی سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں یہ اتنا بڑا مالدار ہو کر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے۔ میرے بھائی ہماری اور آپ کی بڑی خام خیالی ہے، ہم اور آپ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں 10-20 ہزار روپے نکال کر کروڑوں کو مالک ہیں، 50-50 لاکھ کا، 40-80 لاکھ روپے ان کے پاس میں موجود ہیں، لیکن 10-5 ہزار روپے خرچ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ نہیں میرے بھائی، جب تک تم 1-1 روپے کا حساب لگا کر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہاری زکوٰۃ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہاں تم نے جتنی ادا کر دی ہے وہ مال تمہارے لیے درست ہے، اور جو جن کی تم نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں نکالی، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کے تحویل میں یہ مال آ جائے گا، پھر قیامت کے دن ہمیں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا، پھر ہمیں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ میرے بھائی یہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، یہ تو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا وہیں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، زکوٰۃ کا نہ دینے والا بھی گنہگار ہے، مالوں کو جمع کر کے رکھنے والا، ہاں ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا گنہگار ہے، اپنے اوپر کئی نمازیں قضا کرنے والا یہ بھی نمازوں کا قرض دار ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی اللہ نے نماز کے بارے میں نہیں فرمایا، 80-82 مقام پر اللہ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قرآن میں فرمایا ہے۔ تو کچھ تو وجوہات ہوں گی، لیکن میرے بھائی اس ہندوستان میں آپ اگر پوری دنیا کا سروے کریں، آپ اگر پوری دنیا کو دیکھیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ سرچ کریں، اس کو معلوم کریں، اگر یہ مسلمان اللہ نے جتنا ان کو عطا کیا ہوا ہے اگر اپنے مالوں میں سے حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کر دے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر کسی مسلمان کو غریب نہ رکھے گا، کوئی مسلمان بھوکا نہیں مرے گا، کسی مسلمان کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا اگر یہ مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دے صرف حساب لگا کر۔ اور خرچ کرنا تو اور دور کی بات ہے، صرف یہ وہ خرچ کر دے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، جس کو اللہ نے ان کے اوپر فرض کیا ہے، اگر یہ صرف اس کی زکوٰۃ ادا کر دے، اس کو خرچ کر دے، تو میرے بھائی پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اس دنیا کو چلانے کا، لیکن ہم نے اور آپ نے بہانے اور ہم نے اور آپ نے حیلے بنائے ہوئے ہیں۔ ارے جی آج ہم اس کے مالک تھے، کل کو ہم نے کسی اور کام میں پھنسا دیا، اب تو یہ اس کام میں نہ جانے پیسہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام حالتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے بھائی بہرحال گفتگو طویل ہو جائے گی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہماری اور آپ کے لیے صدقہ فطر ہے۔ ہم اور آپ ہر آدمی صدقہ فطر ادا کر دیں۔ ہاں ہماری اور آپ کی صدقہ فطر کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرمائے۔ اللہ کے نبی نے 1 سا کھجور فرمایا، اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے وہ 1 سا کھجور ادا کر دے۔ 1 سا کھجور کا وزن 3 کلو 266 گرام ہے، جس کی قیمت آج 1500-1200 سے لے کر 1500 روپے تک ہے۔ فی آدمی اتنا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر وہ اس سے نیچے آنا چاہتا ہے تو 1 سا کشمش ہے، وہ 1 سا کشمش کا بھی وزن 3 کلو 266 گرام ہے۔ ہاں آپ اگر اس کشمش میں سے صدقہ فطر کشمش کا حساب لگا کر کے ادا کرنا چاہیں تو اس کی قیمت 1050 روپے ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پنیر کے بارے میں فرمایا، یہ پنیر بھی 1 سا ہے، وہ بھی 3 کلو 266 گرام ہے۔ اگر اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو وہ بھی 850 روپے کے قریب بیٹھتی ہیں۔ ہم اور آپ ایک آدمی کی طرف سے 850 روپے ہاں پنیر کی قیمت کا صدقہ فطر ادا کریں۔ پھر اگر ہم اس سے نیچے آنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا فرمایا کہ ہاں جو نصف سا جو ہے، ہاں جس کا وزن 1 کلو 633 گرام ہوتا ہے، ہاں اس کی قیمت 150 روپے ہے۔ فی آدمی 150 روپے صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر اس سے بھی نیچے آنا چاہے تو پھر نصف سا آٹا ہے، جس کی قیمت 90 روپے بنتی ہے۔ ہاں اگر اس سے بھی کم آنا چاہے تو پھر گیہوں ہے، جس کی قیمت 70 روپے 60 سے لے کر 70 روپے تک ہوتی ہے۔ اس NCR اور دلی کے ماحول میں، اس NCR اور دلی کے بازار میں اور مارکیٹ میں جو اس کی قیمت ہے وہ 70 روپے ہے۔ اگر کوئی آدمی سب سے گیا گزرا اور یہ سوچے کہ بھئی میں سب سے غریب ہوں، ہاں میں نے تو اتنا کہاں سے ادا کرنا ہے، اور وہ یہ چاہے اور واقعتاً اگر کوئی غریب ہے تو پھر وہ گیہوں کی صدقہ فطر ادا کر دے۔ اور میرے بھائی جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے وہ تھوڑا اوپر جانے کی کوشش کرے، وہ تھوڑا اوپر جانے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس کی مکمل جانکاری دی ہے تاکہ میری امت آگے چل کر کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، کسی طرح کی کشمکش میں نہ آ جائے۔ ہم اور آپ آج ڈھونڈتے ہیں اجی سب سے کم، بلکہ وہ آج لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے علاقوں میں جا کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں جہاں بہت کم ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی اس کے بعد اس سے پہلے تک ادا نہیں کرتا پھر بھی اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، بعد میں بھی ادا کرنا پڑے گا، لیکن تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوگی۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، ہم اور آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم اور آپ اپنے صدقہ فطر میں سے بڑھ کر جو زیادہ ہو سکے اس میں سے خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد